السلام علیکم ناظرین، میں ہوں راؤ ساحل اور یہ ہے پی کے نیوز۔ نتن یاہو کا یہ بیان کہ اگر آپ کے ہاتھ موبائل فون ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں اسرائیل کا ایک ٹکڑا ہے۔ آپ کو ایک ٹکڑا پکڑنا یہ خطرہ پوری دنیا کے مالک کے لیے ہے، نہیں بلکہ ہر ایک کے لیے۔ ہاتھ میں موبائل ہے یعنی تو اور میں۔ اب یہ دھمکی کتنی خطرناک ہے آئیے آپ کو بتائیں۔ یہ سچ ہے کہ اسرائیل کوئی موبائل کمپنی آن نہیں کرتا، لیکن سب کمپنیاں، چاہے وہ سیمسنگ ہو یا آئی فون یا کوئی اور اینڈرائیڈ موبائل بنانے والا، ان تمام کارخانوں کے لیے اسرائیل کے محتاج ہیں۔ چاہے وہ سنیپ ڈریگن ہو یا انٹل کور پروسیسر، اور یہ صرف پروسیسر کے لیے مہنگا نہیں ہے، بلکہ کیمرہ ٹیکنالوجی، فیس آئی ڈی، تمام کمپنیاں الگورتھم کے لیے بھی محتاط ہیں۔ اب یہاں سے اندازہ لگائیں، شاید جو موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے اس کے اندر جو ہارڈ ویئر استعمال کیا گیا ہے اس کا مین حصہ اسرائیلی ہے۔ اسرائیل اسے اور اس کے اندر جو تیار کیا گیا فریم ورک ہے اسرائیل کا بھی تیار کردہ ہے، یعنی اسرائیل جب چاہے کسی بھی وقت موبائل کو کمپیکٹ کر سکتا ہے، کسی بھی وقت اس کی جگہ چیک کر سکتا ہے، اس کی مکمل فائلوں تک رسائی حاصل کر سکتا ہے، وہ مکمل طور پر موبائل کو سیبوٹاج کر سکتا ہے، اس موبائل کے اندر سے تمام ڈیٹا کاپی کر سکتا ہے اور آپ کو اس کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اسرائیل جب چاہے آپ کی ڈیجیٹل شناخت کو ہینڈل کر سکتا ہے، سیبوٹاج کر سکتا ہے یا اسے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ لیکن یہ خطرہ صرف ڈیجیٹل پہچان تک محدود نہیں، اسرائیل آپ کو جسمانی طور پر بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، موبائل آلات کے ذریعے۔ یہ آپ کے موبائل میں لیتھیم آئن سے بنی ہوئی بیٹری کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سننا عجیب لگتا ہے، لیکن سر، ایک سال جب لبنان اور شام میں پیجر دھماکوں کا واقعہ ہوا، اسرائیل نے ان دھماکوں کی ذمہ داری قبول کی تھی اور یہ دھماکہ نشانہ بنایا گیا تھا۔ اس حملے میں 3000 افراد زخمی ہوئے، 12 جان سے گئے۔ اب پیجر کی بیٹری 300 mAh کی ہوتی ہے، یعنی 300 mAh کی بیٹری کے ساتھ اسرائیل نے 3000 افراد کو زخمی کیا اور 12 لوگوں کی جان لے لی۔ تو عام طور پر سوچیں، آپ کے موبائل میں 4000 سے 6000 mAh کی بیٹری ہے، یہ کتنا بڑا دھماکہ ہو سکتا ہے؟ اور اگر آپ کے موبائل کی بیٹری کو اسرائیل خود دھماکے کے لیے ڈسٹرکشن کمانڈ دے تو سوچے وہ دھماکہ پیجر دھماکے سے 20 گنا زیادہ خطرناک ہو جائے گا۔ پیجر کو تھوڑا سا دور رکھ کر استعمال کیا جاتا ہے، اس پر صرف پیغامات پڑے جاتے ہیں، لیکن آپ کے کانوں سے موبائل جڑا ہوتا ہے۔ اگر خدا نہ کرے موبائل پھٹ گیا تو یہ آپ کے چہرے پر لگ کر پھٹ جائے گا۔ کیا یہی وجہ ہے کہ اب اکثر موبائل کی بیٹریاں اندر فکسڈ آتی ہیں، ہم انہیں باہر نہیں نکال سکتے؟ کیا یہ چیز اسرائیلی سائبر جنگ کی حکمت عملی کا حصہ ہے؟ اب بہت سے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے، شاید ہم اب موبائل استعمال نہیں کریں گے، کام تک نہیں پہنچیں گے۔ لیکن آپ صرف ایک چیز کا تصور کریں، آپ کے موبائل پر ایک کال آتی ہے جو آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ وہ آپ کے گھر سے ہو سکتی ہے، آپ کے دفتر سے یا ہسپتال سے، کوئی بھی ایک اہم کال آتی ہے، اور جیسے ہی آپ وہ کال لینے کے لیے اپنا فون اٹھاتے ہیں اور اسے کان کے قریب لے جاتے ہیں تو اس کے موبائل میں جو سینسر ہے وہ احساس کرتا ہے کہ وہ آپ کے کان کے قریب ہے، اور اگر اسی لمحے اسے ڈسٹرکشن کا حکم ملتا ہے اور وہ دھماکہ ہوتا ہے تو یقین جانیں یہ دھماکہ پیجر دھماکے سے 20 گنا زیادہ خطرناک ہوگا۔ اسرائیل کے پاس اتنا ڈیٹا ہے کہ وہ اس فون کو بہت آرام سے ہینڈل کر سکتا ہے، کیونکہ ہارڈ ویئر اس کا ہے، سافٹ ویئر اس کا ہے۔ وہ جو چاہے فون سے ممک کر سکتا ہے، وہ کسی بھی نمبر کی کال آپ کے نمبر پر شو کر سکتا ہے۔ تو یہ صورتحال بہت خطرناک ہے۔ اسرائیل اس بار صرف امت مسلمہ کو دھمکی نہیں دی، بلکہ پوری دنیا کو دھمکی دی ہے، اور ان سب لوگوں کو جن کے ہاتھ میں موبائل ہے۔ اسرائیل اپنی جنگ میں اب انفرادی سطح تک پہنچ گیا ہے۔ اب آپ اسرائیل کی مکاری اور چال کا اندازہ لگائیں۔ جو کچھ اس نے ہمارے لیے بنایا، ہم نے اسے خود خریدا۔ وہ چیز جو اس نے ہمارے خلاف استعمال کی، ہم نے خود خریدی۔ ہم اسے خود چارج کرتے ہیں اور اس پر وہ منافع بھی کماتا ہے۔ اس کے لیے اسے ہتھیار خریدنے کی بھی ضرورت نہیں، ہم اپنے لیے خود ہتھیار خرید رہے ہیں، اور یہ مسلم امت کے لیے ایک بڑی فکر ہے۔ ہمیں اس کا جلد حل نکالنا چاہیے، ورنہ حالات ہم آہنگ نہیں رہیں گے۔ اس کے ساتھ راؤ ساحل کو دیجیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ حافظ۔ یہ تھی آج کی تازہ ترین خبر۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل پی کے نیوز کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیں تاکہ نئی خبریں سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ اللہ پاکستان کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔